کیا وجہ ہے کہ جن ممالک میں خاص کر کے یورپین ممالک کا میں ذکر کروں گا وہاں مسلمان آباد ہیں تو وہاں جو ہے رمضان المبارک میں احترام رمضان کے حوالے سے جو ہے چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں اور پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم انڈیا کی مثال دیں تو وہاں حج سستا ہے، ہمارے ہاں مہنگا ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے بھی تھوڑا اندازہ، میں نے بھی باہر تھوڑا ٹائم گزارا، مجھے اندازہ ہے کہ وہاں اسپیشلی اگر ہم مذہبی تہوار ہمارے ہیں جی تو وہ اپنے مذہبی تہواروں پر بھی کرسمس چیزیں وغیرہ سستی پر کر جو دیتے ہے، ہیں. جی نیو ایئر پر وہ اپنی چیزوں کی پرائس جو ہے کم کر دیتے ہیں حالانکہ لوگوں ہاں کو. بہت لوگ اچھی بات کی، حالانکہ اس وقت بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ خریداری وہ نیو ایئر پہ اور 25 دسمبر پہ کی جاتی ہے ان ممالک میں، لیکن وہاں تو اس طرح کا بحران نہیں آتا. وہاں بالکل ایسا برانے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک یہاں آتا ہے تاجروں کا رول اچھا کہ ان میں لالچ اور ذخیرہ اندوزی. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک مہینہ آ گیا، اس میں لوگ آئیں گے، پرچیز کریں گے تو ہم اپنی من مانی قیمتوں پر فروخت کریں گے، اور وہ اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں. جی یہ نہیں ہوتا کہ اچانک یہ بھی کسی حد تک ہے کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے، لیکن سپلائر کو بھی اندازہ ہے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ بڑھیں گے، وہ بھی اپنے پرائس کو اس طرح مینٹین کرتا ہے کہ تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے. یہ ایک بدقسمتی ہماری. اور لوگ جو ہے نا، اس کے علاوہ ایک اور جو فیکٹر ہے جی وہ یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ، خیرات اور صدقات وغیرہ بہت زیادہ لوگ دیتے ہیں، وہ اس چکر میں کہ جو ہے نا رمضان میں ثواب جو ہے نا 70 گنا ملے گا. اس لحاظ سے جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں وہ اس کو خرچ بھی کرتے ہیں. عید کے کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر اٹیچ ہے، وہ ہے عید. لوگ باہر جو ان کے رشتہ دار یا بہن بھائی جو بھی عزیز والدین جو ہے وہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ بھی عید کی خریداری میں اس میں خرچ ہوتے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں جب کنکلوڈ ہوتی ہیں تو اوور آل جو ہے نا اس پر امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا ہمایوں صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کا کہنا ہے کہ جی مہنگائی اس وقت سب سے کم شرح ہے مہنگائی کی. اچھا لیکن چیزیں کی قیمتیں تو ویسی کی ویسی ہیں بلکہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ انفلیشن ریٹ ہے کیا، یہ کیا بلا کیا ہے؟ تو پبلک کو ذرا تھوڑا ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں ذرا کہ یہ آخر کیا گورکھ دھندا ہے کیا یہ جو ہے نا میاں صاحب ایک بہت بڑا ایک خلا ہے اور بڑی جو ہے نا غلط فہمی ہے جو لوگ ہم اس کو پولیٹیکلی یوز کرتے ہیں. اچھا مہنگائی، انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے. اچھا اس کا مطلب اگر وہ کہتے ہیں کہ 38% تھی جو اب کم ہو کے 4% پر آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 38% یا جو 34% قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو پرائس ہے وہ اس کی بڑھنے کی شرح 4% ہے، اور جو پہلے 38% کے حساب سے بڑھ رہی تھی وہ اب 4% کے حساب سے بڑھ رہی ہے. جیسے آپ کو ذہن میں ہوگا 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے ڈالر جو ہے 10 روپے 15 روپے پر ڈے بڑھ رہا تھا، ہاں جی جو کہ اب نہیں ہے، وہ شرح نہیں ہے. یہی چیز ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ چیز جیسے ہمارے یہاں 4% ہے، جیسے یورپ میں نا، جیسے کینیڈا میں ہے، کینیڈا میں 1.9% ہے. اسی طرح امریکہ میں بھی یہی ہے، اور یورپ میں بھی ایوریج 2% ہے. انڈیا میں 6% ہے. اسی طرح جو ہے باقی ایجپٹ اور شام ان میں اور ٹرکی ان میں 10% سے زیادہ ہے. یہ بیسیکلی ہے کہ آپ نے مہنگائی بڑھنے کی شرح کو، ہم کہتے ہیں مہنگائی اتنی کم ہوئی ہے. اس چیز کو بہت زیادہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں. جی اچھا فاروق بنگش صاحب، بلکہ ایک اور سوال آپ سے ریلیٹڈ ہے، پھر ہم دوسرے ایشو کی طرف جائیں گے. احمد ہمایوں خان صاحب یہ بتائیے کہ آخر مہنگائی سے متاثر کون ہوتا ہے؟ کیا حکومت اس سے ڈیمیج ہوتی ہے؟ پبلک تو ڈیمیج ہوتی ہے، اور اس کے کیا اثرات کیا پڑتے ہیں اوور آل اکانومی پہ؟ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مستقل حل کیا ہے؟ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر کے قیمتوں پر کنٹرول کس طرح سے؟ کیونکہ پاکستان میں مجھے جو سسٹم لگتا ہے نا وہ تو شتر بے مہار لگتا ہے کہ یہاں ہمیں نہیں پتا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی کوئی چیز، کوئی پروڈکشن جو ہے اس میں وہ کیا انگریڈینٹس ہیں ہمیں نہیں کچھ بھی پتا، اور وہ اس کی کیا قیمت مقرر کر دے یہ بھی اسی کی اجارہ داری ہے کہ وہ جو جی چاہے اس میں جتنا مرضی وہ اپنا جو ہے منافع رکھ لے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر جو بھی قیمتیں ایک دکان پہ کوئی قیمت ہے، دوسری پہ کوئی قیمت ہے، تیسری پہ کوئی قیمت ہے.
تو وہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں مہذب معاشروں میں جو کنٹرول کرتی ہیں وہ ہمارے یہاں نظر نہیں آتی. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے تو اس کو مینج نہیں کر سکے, تو اب آپ کی کیا تجاویز ہے, کس طریقے سے جو ہے ان کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ میاں صاحب ایک پہلی بات جو میں نے شروع میں کی تھی وہی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. اگر جیسے آپ بینک ہے, اگر کسی بینک میں تمام ڈپازیٹر چلے جائیں کہ میں نے اپنے پیسے نکلوانے ہیں تو وہ جو ہے نا بینک جو ہے نا کلیپس کر جائے گا. اچھا, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پبلک, آپ نے تو سارا جو ہے وہ پبلک کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, پبلک کس کی ماں کو ماسی کہے؟ میری بات سنیں خان صاحب, بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پبلک جو ہے نا وہ اچانک چلی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ حکومت کس چیز کی, کس بلا کا نام ہے, وہ کیوں نہیں کنٹرول کرتی؟ وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ ہے, اب یہ جیسے ہے کہ اگر اچانک سارے بندے مارکیٹ میں آلو لینے چلے جائیں گے تو آلو کے پرائس بڑھیں گے نا. ایک رسپانسبلٹی بھی تھی, سیوک سینس بھی تو ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو مارکیٹ کو کس طرح کنٹرول دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک حکومت کی بات ہے, اس کی تو بیسیکلی ذمہ داری ہی اسی کی ہے کہ وہ ایز اے ریگولیٹر پرائس کو مانیٹر کرے, پرائس کی وہ ڈیلی پرائس لسٹ جاری کرتی ہے, اس کو انشور کرے. اور مارکیٹ میں انہیں فورسی کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایگریکلچر تو ہے مگر ایگریکلچر مارکیٹنگ نہیں ہے, جس میں دیکھا جائے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی کمی ہو رہی ہے اور اس کو آئندہ دنوں میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے. اب آپ درست سمت کی طرف آئیں, اصل میں مینجمنٹ کی کمی ہے ہمارے یہاں, اس کو جو ہے نا دیکھا جائے کہ اس کو جو ہے نا انشور کرے کہ مارکیٹ میں اگر فورسی کرے کہ مارکیٹ میں اگر چیز کم ہو رہی ہے تو اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی وجہ سے مارکیٹ میں اگر اس کی سپلائی کم ہے تو اس کو سبسیڈائز کر دے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا مناسب قیمت ملے. اس کے علاوہ جو ہولڈرز ہیں, جو دکاندار ذخیرہ اندوز ہیں, ان کو ادھر چھاپے مارے جائیں, ان کو جرمانے کیے جائیں, ان کو سزائیں دی جائیں. وہ بھی ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ میں جو ہے نا چیزیں جو ہے کنٹرول میں رہیں. ٹھیک.